الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں کائنات میں بکھری پڑی ہیں، ہر جگہ جائیں، پانی، دانا، کھانا پینا، وسائل امرار معاش، ماحول، موسم کی سازگاری، پھل فروٹ، پیداوار، زمین کے اوپر، فضا کے اندر، سمندر کے اندر، سمندر کے اوپر اور زمین کے اندر کے خزانے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ کسی بھی ملک میں جائیں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ فرمایا یہ کافر کے لیے بھی ہیں اور مسلمان کے لیے بھی ہیں۔ ان سے کافر کو بھی استفادہ کا حق ہے اور مسلمان کو بھی اس سے نفع اٹھانے کا حق ہے۔ یہاں تک تو بات صحیح، سالم اور تندرست۔ لیکن جب بات آتی ہے اللہ کی طرف دعوت آنے اور اللہ کی طرف بلانے کی، تو پھر کچھ آئیں گے اور کچھ چلے جائیں گے، اور کچھ نہیں آئیں گے اور کسی اور کو جہاں تک ان کی بات چلے آنے نہیں دیں گے۔ اب کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ فرمایا اصولی طور پر تو یہ ہے کہ اپنے دلوں کے اندر تم اہل ایمان ان لوگوں کے بارے میں کوئی عناد اور بغض نہ رکھیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنے مؤمن احباب و اصحاب کو کہ وہ درگزر کریں کفار کی باتوں سے، ان لوگوں کی باتوں سے جو لا یرجون ایام اللہ، ان کو اللہ رب العزت کی ملاقات اور قیامت کے دن اور حالات پر ایمان نہیں ہے، انہیں تمنا بھی نہیں ہے، انہیں توقع بھی نہیں ہے۔ جب انہیں ان کا عقیدہ اور ان کا احساس یہ ہے کہ کوئی قیامت ہی نہیں ہوگی تو پھر انہیں جنت کی تمنا کہاں سے آئے گی، اور ان کو جہنم سے رستگاری کی خیال کیسے آ جائے گی؟ تو آپ لوگ درگزر کریں، لوگوں کو رہنے دیں، چھوڑ دیں، ان کو تعرض نہ کریں۔ جہاں دیکھ لی اور موقع پایا اور طاقت حاصل ہو گئی تو ان کا گلا نہ دبائیں، موقع دیں۔ اللہ رب العزت شاید ان کے لیے کوئی دروازہ، کوئی راستہ کھول دے اور یہ ایمان کی طرف آ جائے۔ کیونکہ اس کے علاوہ لیجزی قوم بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ رب العزت ایک قوم کو اس کی کیے دری کا معاوضہ دے دے۔ ایک قوم، یہ طبقہ انسانی، ایک معاشرہ، اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے کفار ایک قوم سے تو نہیں، لیکن اگر اس طرح اگر دیکھیں کہ مسلمان اور کافر، ایک قوم مسلمان ایک قوم کافر، مسلمانوں کا ایک قوم بنائے اور کافروں کا ایک قوم بنائے، تو جن لوگوں کے کیا اعمال تھے لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ جو کچھ کسی طبقہ انسانی نے کیا ہوگا اس کو اس کا اجر ملے، اس کو اس کا معاوضہ ملے، مزدوری ملے، بقول الفاظ دیگر۔ کیونکہ آگے آیت مزید اس بات کی وضاحت کر دیتی ہے، کیونکہ من عمل صالحا فلنفسه، ہر انسان ہر طرح کا کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے، وہ تو اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ فلنفسه، اس کا یہ عمل اس کے اپنے فائدے میں ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور ہر وہ انسان
جو اپنے زندگی کے ایام و لیالی میں کوئی برا عمل انجام دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی اور ناپسندیدہ اور ناشائستہ کسی عمل یا راستے پر جاتا ہے، اس کو بھی تو اپنے کیے درے کا اجر ملے گا۔ فعلیہا، اس کا یہ عمل اس کے اپنے گردن پر وبال جان ہو جائے۔ ثم الی ربکم ترجعون، جہاں تک پھر یہ انسانی ماحول اور انسانی نسل اور انسانی اجتماعات کا معاملہ ہے، ثم الیہ ترجعون، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف تم سب کو واپس لایا جائے گا، واپس کر دیا جائے گا، اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ گے، لوٹ کر اللہ کی طرف جاؤ گے، مسلمان بھی اور کافر بھی، یعنی میدان محشر کی طرف جاؤ گے، حساب و کتاب کی طرف جاؤ گے، اور اپنی باتوں کا اور اپنے اعمال کا مزہ اور حساب چکاؤ گے۔ اب بطور مثال ایک قوم کی بات بیان فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے 5 موٹی سی نعمتیں عنایت فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کو ہم نے عطا فرمایا تھا الکتاب والحکم والنبوہ ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین۔ ان لوگوں پر ہم نے یہ نعمتیں فرما دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے ان لوگوں کو کتاب دی، تورات سے لے کر انجیل تک جتنے بھی کتب اور صحف نازل ہوئی وہ ان قوموں میں، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر انجیل تک جتنے بھی کتب اور رسائل نازل ہوئے یہ سب بنی اسرائیل میں آئے۔ یہ ایک۔ والحکم، فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکومتی بھی دے دی۔ ان میں مثلا فرض کیجئے حضرت طالوت علیہ السلام جو پیغمبر تو نہیں تھے لیکن بادشاہ تھے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور ایسے بادشاہ بھی اللہ نے اس قوم میں پیدا فرمائے کہ جو بادشاہ بھی تھے اور نبی و پیغمبر بھی تھے۔ سیدنا داؤد و سلیمان علیہ السلام، فرمایا ہم نے اس قوم کو یہ باتیں بھی دے دی، یہ 3۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، بہترین مأکولات و مشروبات ہم نے ان لوگوں کو عنایت فرما دی، اس زمین کو بہترین زرخیزی دے دی جو ان کی پیدائش اور پرورش اور بقائے نسل کی زمین تھی۔ اور سب سے بڑی بات وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ان کے ادوار و زمانوں میں جتنے بھی معاشرے تھے، جتنی بھی قومیں تھی، جتنے بھی طبقات تھے، فرماتے ہیں کہ ان سب پر ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی، بڑائی دی، عظمت دی۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس کا کیا صلہ دیا؟ اس نعمت کا شکر انہوں نے کیسے ادا کیا؟ اگلے آیتوں میں وہ بات بھی آ جائے گی انشاءاللہ، جس کو اس کے مقام پر وضاحت کے ساتھ عرض کریں گے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔